السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ علی کی زندگی میں کوئی بڑی کہانی نہیں تھی۔ وہ ایک عام سا پاکستانی لڑکا تھا جسے لوگ روز دیکھتے ہیں مگر یاد نہیں رکھتے۔ 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ایک سرکاری کالج کا طالب علم، جہاں دیواروں پر پرانے پوسٹر اور کلاس رومز میں ٹوٹی کرسیاں اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ یہاں خواب دیکھنا آسان نہیں۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں مکینک تھے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹتے تو کپڑوں سے تیل اور لوہے کی بو آتی اور ہاتھوں پر پڑی موٹی لکیریں اس محنت کا ثبوت ہوتی جو کبھی زبان پر نہیں آتی۔ علی کی والدہ گھر کے سامنے ریڑھی لگا کر سموسے اور پکوڑے بیچتی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر جلتے تیل کی چینٹوں کے نشان تھے مگر چہرے پر ہمیشہ صبر کی ایک خاموش مسکراہٹ رہتی۔ علی نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں سب کچھ مل جانا ضروری نہیں مگر نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا اگر کسی کا دل بھرا ہو تو اس کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ یہ جملہ علی کے دل میں کہیں گہرائی میں اتر گیا تھا۔ وہ زیادہ بولنے والا لڑکا نہیں تھا مگر دوسروں کے درد کو جلد محسوس کر لیتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اکثر کلاس کے بعد لائبریری میں رہ کر کتابیں سمیٹنے، کلاس روم صاف کرنے یا کسی استاد کی فائل اٹھانے میں مدد کر دیتا تھا۔ کالج میں علی کو سب استاد محترم لگتے تھے مگر اردو کی لیکچرر مس نسرین اس کے دل میں خاص جگہ رکھتی تھیں۔ وہ باوقار تھیں، ان کا لہجہ نرم مگر پر اعتماد اور آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی جو عمر سے زیادہ تجربے کی کہانی سناتی تھی۔ طلباء انہیں خوبصورت کہتے تھے مگر علی کو ان کی خوبصورتی سے زیادہ ان کی خاموشی متاثر کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھیں، ہنستی تھیں مگر علی کو لگتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی اداسی چھپی ہوئی ہے، جسے کوئی گہرا زخم جو دکھائی نہیں دیا جاتا۔ مس نسرین کی ذاتی زندگی کے بارے میں کالج میں زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ ان کے شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے اور وہ کالج کے پیچھے سرکاری کوارٹر میں اکیلی رہتی تھیں۔ کوئی انہیں ملنے نہیں آتا، نہ ہی وہ کسی کے گھر جاتی تھیں۔ وہ اپنی دنیا میں سمٹی ہوئی مضبوط دکھائی دیتی تھیں مگر علی کے دل میں ایک سوال ہمیشہ کروٹ لیتا رہتا تھا، کیا واقعی مضبوط ہونا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ایک دن جب کالج میں ادبی مقابلے کی وجہ سے خاصی افراتفری تھی، علی حسب معمول لائبریری میں کتابیں ترتیب دے رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی اور باہر آسمان پر ہلکی سی اداسی پھیل چکی تھی۔ تب مس نسرین آئیں، ہاتھوں میں کتابوں اور فائلوں کا ڈھیر تھا۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے علی کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، علی کیا تم یہ کتابیں میرے کوارٹر تک چھوڑ دو گے؟ آج ذرا زیادہ وزن ہو گیا ہے۔ علی نے بنا سوچے ہاں کر دی۔ اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ایک معمولی سا قدم اس کی زندگی میں ایک نئی خاموش کہانی کا آغاز بننے والا ہے۔ وہ کتابیں اٹھا کر مس نسرین کے ساتھ کالج کے پچھلے راستے پر چل پڑا۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ علی کے دل میں انجانی سی بے چینی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ کوارٹر کے قریب پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ کسی انتظار میں ہے، جیسے یہاں وقت رک گیا ہو۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید کچھ لوگ شور میں جیتے ہیں اور کچھ خاموشی میں، اور شاید خاموشی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس لمحے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف کتابیں نہیں اٹھا رہا بلکہ کسی کی تنہائی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ایک ایسی دستک جو آہستہ آہستہ دلوں کے بیچ ایک نرم، اداس اور محتاط رشتہ بننے والی تھی۔ مس نسرین کی زندگی باہر سے دیکھنے والوں کے لیے مکمل اور منظم دکھائی دیتی تھی۔ صبح وقت پر کالج پہنچنا، کلاس میں پر اعتماد انداز میں پڑھانا، طلباء کے سوالات کے جواب دینا اور پھر شام کو فائلیں سمیٹ کر خاموشی سے واپس لوٹ جانا، یہ سب ایک ترتیب میں چلتا تھا۔
جیسے کوئی گھڑی جو کبھی پیچھے نہ رہتی ہو۔ مگر اس ترتیب کے پیچھے ایک ایسی دنیا تھی جس میں شور نہیں تھا، بس طویل خاموشی تھی۔ ان کے شوہر کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر وقت نے اس زخم کو بھرنے کی بجائے اس پر ایک پردہ سا ڈال دیا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مس نسرین مضبوط ہیں، وہ خود بھی یہی تاثر دیتی تھیں، مگر جب رات کو وہ سرکاری کوارٹر کے دروازے بند کر کے اندر داخل ہوتیں تو مضبوطی کا وہ خول آہستہ آہستہ اتر جاتا۔ اندر کا گھر سادہ تھا، صاف ستھرا مگر بے جان۔ دیواروں پر چند تصویریں تھیں، کچھ ان کے والدین کی، کچھ ان کے شوہر کی۔ ان تصویروں کے سامنے رک کر وہ کبھی کبھار دیر تک کھڑی رہتی، جیسے کسی خواب کی منتظر ہوں۔ شام کے بعد کا وقت ان کے لیے سب سے مشکل ہوتا۔ چولہے پر چڑھی چائے کی کیتلی کی سیٹی انہیں چونکا دیتی، مگر اس کے بعد پھر وہی خاموشی۔ وہ اکثر ایک کپ چائے بنا کر سامنے والی خالی کرسی کو دیکھتی۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ اگر کوئی ہوتا تو اس کرسی پر بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سن لیتا، مگر پھر وہ خیال جھٹک دیتی، جیسے خود کو ڈانٹ رہی ہوں کہ کمزوری دکھانا مناسب نہیں۔ کالج میں مس نسرین طلباء کے سامنے ہمیشہ محتاط رہتیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ایک استاد کی ذرا سی لغزش بھی باتوں کا موضوع بن سکتی ہے، اس لیے وہ مسکراتی ضرور، مگر حد کے اندر رہ کر۔ کسی کی تعریف آتی تو مسکرا کر ٹال دیتی، کسی کی ہمدردی محسوس ہوتی تو فوراً موضوع بدل دیتی۔ انہیں عادت ہو چکی تھی کہ اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی قید رکھیں۔ علی کو وہ پہلی بار اسی دن غور سے دیکھ پائیں جب اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کتابیں اٹھانے کی پیشکش قبول کی۔ انہیں اس میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی اس لڑکے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ باتیں کم کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں توجہ تھی۔ مس نسرین نے محسوس کیا کہ علی مدد کرتے ہوئے احسان نہیں جتاتا، بس اپنا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ بات ان کے دل کو چھو گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ خود بھی حیران تھیں کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اتنی خاموش کیوں ہیں۔ عام طور پر وہ طلباء سے رسمی بات کر لیتی تھیں، مگر علی کے ساتھ گفتگو کی بجائے ایک خاموش سکون سا تھا، جیسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ کوارٹر کے قریب پہنچ کر انہیں لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے اس لڑکے کی موجودگی نے ان کے گھر کی خاموشی کو ذرا سا ہلکا کر دیا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ علی نظریں نیچے کیے ارد گرد کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہ اس خاموش گھر کی فضا کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات مس نسرین کو فوراً سمجھ آ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ لڑکا صرف کتابیں نہیں لایا، بلکہ ایک لمحے کے لیے ان کی تنہائی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کتابیں رکھتے وقت مس نسرین کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، شکر گزاری اور اداسی کا ملا جلا رنگ۔ وہ چاہتی تھیں کہ کچھ کہیں، شاید بس اتنا کہ شکریہ، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ انہیں برسوں بعد یہ احساس ہوا کہ کوئی ان کے گھر آیا ہے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سوال کے۔ یہ احساس ہلکا سا تھا، مگر بہت قیمتی۔ علی کے جانے کے بعد مس نسرین کافی دیر تک وہیں کھڑی رہیں۔ دروازہ بند کیا، مگر دل جیسے ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے چائے بنائی، مگر اس بار خالی کرسی کو دیکھ کر دل میں درد کی بجائے ایک مدھم سی امید جاگی۔ انہیں خود پر حیرت ہوئی کہ واقعی ایک معمولی مدد کسی کے اندر اتنی ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ اس رات مس نسرین دیر تک سو نہ سکیں۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی رہیں کہ کیا تنہائی بانٹنے کا مطلب کمزور ہونا ہے، یا شاید کمزوری کو مان لینا ہی اصل مضبوطی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ علی کے دل میں بھی اسی طرح کے سوال جنم لے رہے ہیں۔ بس اتنا واضح تھا کہ دونوں کی خاموش دنیاؤں میں ایک نرم سا دروازہ کھل چکا تھا، دروازہ جو آہستہ آہستہ محتاط قدموں کے ساتھ ایک جذباتی کہانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد علی کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت بس گئی۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ محض ایک عام مدد تھی،
ایک معمولی سا کام جو وہ روز کیا کرتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی لرزش تھی، جیسے کسی خاموش جھیل پر ہلکی ہوا چل گئی ہو۔ کالج کے دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، مگر علی کی نظر اب ہر صبح مس نسرین کو تلاش کرتی۔ وہ جب کلاس میں داخل ہوتی تو علی کو یوں لگتا جیسے کمرے کی خاموشی ذرا کم ہو گئی ہو، جیسے الفاظ سے پہلے ہی کوئی بات کہی جا چکی ہو۔ مس نسرین بھی اندر ہی اندر اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ خود کو ڈانٹتی تھیں کہ ایک استاد کو ان احساسات کا خیال نہیں آنا چاہیے، مگر احساسات کو حکم دینا کب کسی کے بس میں ہوتا ہے۔ وہ کلاس کے دوران پوری توجہ سے پڑھاتی، مگر کبھی کبھی ان کی نظر علی پر ٹھہر جاتی۔ زیادہ دیر نہیں، بس ایک لمحہ۔ اس لمحے میں نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی خواہش، بس ایک خاموش پہچان، جیسے دو اجنبی ایک دوسرے کی تھکن کو پہچان لیتے ہوں۔ کالج کی لائبریری اب بھی علی کی پناہ گاہ تھی۔ وہاں وہ کتابیں سمیٹتا، فہرستیں درست کرتا اور خاموشی میں خود کو ترتیب دیتا۔ ایک شام جب آسمان پر بادل اداس رنگ میں ڈھل رہے تھے، مس نسرین دوبارہ لائبریری میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چند پرانی فائلیں تھیں۔ انہوں نے علی کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو رسمی نہیں تھی مگر بے حد محتاط تھی۔ علی، اگر تم فارغ ہو تو یہ فائلیں بھی ذرا ساتھ رکھوا دو گے؟ ان کی آواز میں درخواست تھی، حکم نہیں۔ علی نے سر ہلا دیا۔ اس بار راستہ ویسا ہی سنسان تھا، مگر خاموشی مختلف لگ رہی تھی، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ یہ صرف چلنا نہیں، ایک مشترکہ خاموشی ہے۔ مس نسرین نے راستے میں کالج کی باتیں کی، طلبہ کی محنت، امتحانوں کی تیاری اور زبان کی خوبصورتی۔ علی نے کم جواب دیے، مگر پوری توجہ سے سنا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات سننا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ کوارٹر پہنچ کر مس نسرین نے دوبارہ دروازہ کھولا۔ اندر وہی سادگی، وہی ترتیب، مگر آج ایک نیا احساس بھی تھا۔ انہوں نے فائلیں ایک طرف رکھیں اور چائے بنانے لگیں۔ بس ایک کپ، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، انہوں نے کہا۔ علی نے ہچکچاہٹ کے بعد ہاں کر دی۔ یہ کوئی دعوت نہیں تھی، نہ کوئی بے جا قربت، بس ایک لمحے کی مہلت۔ چائے کی بھاپ میں گفتگو آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ مس نسرین نے پوچھا، تمہاری والدہ کیسی ہیں؟ علی نے مختصر جواب دیا، مگر اس جواب میں فخر بھی تھا اور فکر بھی۔ مس نسرین نے سر ہلایا، جیسے وہ سمجھ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنی باتوں میں خود کو زیادہ نہیں کھولا، مگر علی نے محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں ایک نرم تھکن ہے، وہ تھکن جو لفظوں کے درمیان چھپی ہوتی ہے۔ اس دوران ایک لمحہ آیا جب خاموشی نے بات کی۔ مس نسرین نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ دن بھر بول کر بھی آدمی سنا نہیں جاتا۔ یہ جملہ ہوا میں ٹھہر گیا۔ علی نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سننے والا مل جائے تو دن آسان ہو جاتا ہے میڈم۔ یہ کوئی اعتراف نہیں تھا، نہ کوئی وعدہ، بس ایک سچ تھا جو دونوں نے مان لیا۔ اس ایک لمحے میں ایک ہلکا سا رومانس پیدا ہوا، الفاظ کے بغیر، لمس کے بغیر، بس احساس کی سطح پر۔ ایسا رومانس جو دل کو چھوتا ہے مگر حد نہیں پار کرتا۔ چائے ختم ہوئی تو علی اٹھ کھڑا ہوا۔ مس نسرین نے شکریہ ادا کیا اور دروازے تک ساتھ آئیں۔ تمہاری مدد بس مدد نہیں لگتی، انہوں نے کہا، پھر فوراً خود کو سنبھالا۔ میرا مطلب ہے تم بہت ذمہ دار ہو۔ علی مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں احتیاط تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر احساس کو راستہ نہیں دینا ہوتا، کچھ احساسات کو بس پہچان لینا کافی ہوتا ہے۔ واپسی پر آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ علی نے بارش میں چلتے ہوئے سوچا کہ شاید زندگی میں کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس خاموشی میں بنتے ہیں، آہستہ آہستہ، جیسے بارش کی پہلی بوند، نہ شور نہ دعویٰ، مگر اثر گہرا۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ نرم لرزش جو علی کے دل میں جاگ اٹھی تھی اب ایک محتاط خاموشی میں بدل چکی تھی۔ وہ خود سے وعدے کرتا کہ وہ اس احساس کو نام نہیں دے گا،
اسے کسی سمت نہیں دھکیلے گا، مگر احساسات کا مزاج عجیب ہوتا ہے، وہ حکم نہیں مانتے، بس آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ علی اب کلاس میں پہلے سے زیادہ متوجہ رہتا، مگر اس توجہ میں ایک احتیاط شامل ہو چکی تھی۔ وہ مس نسرین کی طرف دیکھتا تو نظریں فوراً ہٹا لیتا، جیسے کہیں زیادہ دیکھ لینا بھی ایک حد پار کرنا ہو۔ مس نسرین بھی اس خاموش فاصلے کو محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ علی کی خاموشی میں اب پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی۔ وہ کلاس میں سوال پوچھتیں تو علی مختصر مگر درست جواب دیتا۔ مس نسرین کو یہ بات پسند بھی آتی اور دل میں کہیں چبھتی بھی۔ پسند اس لیے کہ علی ذمہ دار تھا، اور چبھتی اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ یہ ذمہ داری کسی اندرونی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ایک دن کالج کے بعد بارش شروع ہو گئی، آسمان پر گہرے بادل تھے اور ہوا میں بھی نمی کا بوجھ تھا۔ علی لائبریری سے نکل رہا تھا کہ مس نسرین کی آواز آئی، علی ذرا رکو۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بارش سے بھیگنے والی تھی۔ علی نے بنا سوال کیے فائل تھام لی اور دونوں چھجے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بارش کی آواز تیز تھی اور الفاظ اس شور میں دب کر رہ گئے۔ بارش میں سب کچھ صاف سا لگتا ہے، مس نسرین نے آہستہ سے کہا۔ علی نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے، وہ کہہ کر چونکا۔ یہ جملہ اس کے دل سے پھسل گیا تھا۔ مس نسرین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ ہاں، مگر ہر بارش کے بعد مٹی بھی کیچڑ بن جاتی ہے۔ یہ جملہ دونوں کے بیچ ایک لکیر بن گیا، ایک لکیر جو کہہ رہی تھی کہ صفائی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ بارش تھمی تو وہ الگ الگ سمتوں میں چل پڑے، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ مکالمہ ابھی ختم نہیں ہوا، بس ملتوی ہو گیا ہے۔ اس رات علی دیر تک جاگتا رہا۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے، بیٹا، نیکی اگر سمجھداری سے نہ ہو تو آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ خود سے پوچھتا رہا کہ کیا وہ کسی کی مدد کر رہا ہے یا کسی کے دکھ کا بوجھ اپنے دل میں رکھ رہا ہے۔ دونوں میں فرق بہت باریک تھا، مگر فیصلہ ضروری تھا۔ اگلے دن مس نسرین نے کلاس میں ایک نظم پڑھائی، تنہائی پر، انتظار پر۔ علی کو لگا جیسے ہر مصرعے میں اس کے دل سے بات کر رہا ہو۔ کلاس ختم ہوئی تو مس نسرین نے سب کو جانے دیا، مگر علی کو ایک لمحے کے لیے روکا۔ علی کی کل کی بات پر، میں امید کرتی ہوں کہ تم نے اسے غلط نہ سمجھا ہو۔ علی نے نظریں جھکائیں۔ نہیں میڈم، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں بس کہہ کر چھوڑ دینی چاہیے۔ مس نسرین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اس میں شکر بھی تھا اور افسوس بھی۔ تم بہت سمجھدار ہو، انہوں نے کہا، پھر فوراً اضافہ کیا، اپنی عمر سے بھی زیادہ۔ یہ تعریف علی کے دل میں اتر گئی، مگر اس نے اسے سینے میں کہیں بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ تعریف بھی ایک امتحان ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے اس نے خود پر ایک اصول لاگو کیا، وہ مدد کرے گا، سنے گا، مگر کبھی اکیلا نہیں ملے گا۔ لائبریری، کھلے راستے یا کسی تیسرے کی موجودگی، یہی اس کی حد تھی۔ مس نسرین نے اس اصول کو محسوس کیا اور خاموشی سے قبول بھی کیا۔ شاید انہیں بھی یہی درکار تھا، ایک ایسا تعلق جو قریب ہو مگر محفوظ۔ وہ اب علی سے کم بات کرتی، مگر جب بھی بات کرتی لہجہ شفاف ہوتا، کوئی اشارہ نہیں، کوئی اضافی توقف نہیں۔ یوں دونوں کے بیچ ایک خاموش فاصلہ قائم ہو گیا، ایسا فاصلہ جو دوری نہیں تھا بلکہ احترام کی جگہ تھی۔ اس فاصلے میں ایک ہلکا سا رومانس بھی تھا، مگر وہ رومانس آنکھوں میں ٹھہرتا، لفظوں میں نہیں اترتا۔ اور شاید یہی وہ توازن تھا جس نے اس کہانی کو بکھرنے سے بچا لیا۔ علی کے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو کسی کے سامنے رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ خاموشی بعض اوقات انسان کو بچا لیتی ہے، مگر کبھی کبھی وہی خاموشی بوجھ بن جاتی ہے۔ انہی دنوں اس نے اپنے قریبی دوست حمزہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ حمزہ اس کے برعکس کھل کر بات کرنے والا لڑکا تھا، ہنستا، سوال کرتا اور دل ہی دل میں بات نہیں رکھتا تھا۔
शायद इसीलिए अली ने एक शाम उसके साथ कॉलेज के लॉन में बैठते हुए खुद को ज़रा सखोल दिया। लॉन में दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे, फुटबॉल के मैदान से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अली खामोश बैठा घास को उंगलियों से सहला रहा था। हमजा ने उसे गौर से देखा और बोला, आजकल तुम कुछ बदले बदले लगते हो, बात क्या है? अली ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी की मदद करना चाहो मगर डरो कि कहीं वो मदद किसी और मानी में ना ले ली जाए? हमजा चौंका। उसने मुस्कुरा कर संजीदा लहजा इख्तियार किया। हाँ, हुआ है, और यही वो जगह है जहाँ हद ज़रूरी होती है। अली ने गहरा सांस लिया। अगर सामने वाला वाकई तन्हा हो तो? हमजा ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, तो फिर भी हद ज़रूरी है। हमदर्दी और कुर्बत में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क अगर मिट जाए तो दोनों को नुकसान पहुंचता है। ये बात अली के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी कश्मकश सिर्फ उसकी नहीं बल्कि एक समाजी हकीकत है। वो हकीकत जिसमें अच्छे इरादे भी गलत रुख इख्तियार कर सकते हैं अगर रहनुमाई ना हो। कुछ देर बाद हमजा ने खुद भी एक बात कही, वैसे मैंने भी कभी मिस नसरीन की मदद की थी। फाइलें छोड़ने गया था, बातों बातों में उन्होंने मुझसे ज़ाती सवाल पूछ लिए। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने खुद को पीछे कर लिया। अली ने सर उठाकर उसे देखा। और फिर कुछ नहीं। हमजा ने कंधे उचकाए। मैंने इज्जत के साथ फासले रख लिए, इल्ज़ाम नहीं लगाया, बस हद कायम कर ली। ये सुनकर अली के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसे लगा कि वो अकेला नहीं और उसकी एहतियात दुरुस्त है। दोनों ने फैसला किया कि वो किसी बात को बढ़ावा नहीं देंगे, ना अफवाह बनाएंगे और ना किसी के वक़ार को ठेस पहुंचाएंगे। बस अपनी अपनी हद में रहेंगे। उसी रात अली ने देर तक सोचा। उसने महसूस किया कि मिस नसरीन के साथ जो हल्का सा रोमांस है वो भी दरअसल दो तन्हा दिनों की पहचान है। कोई मुतालबा नहीं, मगर पहचान अगर सिमत मांगने लगे तो उसे रोकना ज़रूरी होता है। उसने दिल ही दिल में एक असूल तय किया, वो हमदर्दी को ज़ुबान देगा मगर ख्वाहिश को नहीं। अगले दिन कॉलेज में उसने मिस नसरीन से मामूल के मुताबिक बात की। ना ज़्यादा करीब ना ज़्यादा दूर। मिस नसरीन ने भी इस तवाज़ुन को महसूस किया। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, शायद इसलिए कि अली ने इन्हें आईना दिखाया था। एक ऐसा आईना जो इल्ज़ाम नहीं लगाता, बस हकीकत दिखाता है। वक्फे के दौरान अली ने देखा कि मिस नसरीन अकेली खड़ी हैं, फाइलों में गुम। उसने दूर से सलाम किया और आगे बढ़ गया। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल एहतराम कभी कभी रुक जाना भी होता है। ना हर खामोशी को तोड़ना ज़रूरी है, ना हर दुख को अपने कंधों पर उठाना। इस दिन के बाद अली और हमजा के दरमियान एक गैर कही हुई समझ बन गई। वो एक दूसरे को देखकर जान लेते कि कहाँ रुकना है। ये दोस्ती अली के लिए एक आईना बन गई, ऐसा आईना जो उसे बताता था कि सही होना सिर्फ नीयत से नहीं, अमल की समझदारी से भी होता है। यू सेक्शन 5। अली की कहानी में एक मोड़ बन गया जहाँ जज्बात को रास्ता मिला मगर भाग दौड़ अक्ल के हाथ में रही। ये वो मोड़ था जिसने आगे आने वाली आजमाइशों के लिए अली को मजबूत बनाया और इस खामोश रोमान को एक महफूज दायरे में कैद कर दिया। जुमे की शाम थी। कॉलेज के अहाते में मामूल से ज़्यादा खामोशी थी, जैसे हफ्ते भर की थकन दीवारों में उतर गई हो। अली लाइब्रेरी के कोने में रखी कुर्सियों को सीधा कर रहा था कि उसे पैगाम मिला, मुख्तसर, शाइस्ता और मुहतात। अली, अगर तुम फारिग हो तो 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। लाइब्रेरी के सामने वाले बरामदे में दिल एक लम्हे को तेज़ धड़का, मगर अली ने खुद को संभाला। उसने वही असूल याद किया जो उसने अपने लिए तय किया था, खुली जगह, वाज़े हद और साफ नीयत। बरामदे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मिस नसरीन सतूनों के साथ खड़ी थीं, हाथ में फ़ाइल नहीं थी। यही बात अली को चौंका गई। वो आम दिनों में फ़ाइल के बगैर कम ही नज़र आती थीं।
علی نے سلام کیا۔ مس نسرین نے جواب دیا، مسکراہٹ میں تھکن تھی۔ بیٹھو، انہوں نے کہا، کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، درمیان میں کھلا سا فاصلہ، ایک ایسا فاصلہ جو گفتگو کو محفوظ رکھتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مس نسرین نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں تم نے پچھلے دنوں میں ایک حد قائم کی ہے اور میں اس کی قدر کرتی ہوں۔ علی نے نظریں جھکا لیں۔ میڈم، میں احترام پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ یہی تو بات ہے، احترام کبھی کبھی آدمی کو اپنے سچ تک لے جاتا ہے۔ انہوں نے بات شروع کی، کسی الزام کے بغیر، کسی مطالبے کے بغیر، بتایا کہ شوہر کے جانے کے بعد زندگی جیسے ایک کمرے میں سمٹ گئی تھی۔ باہر سب ٹھیک، اندر سب بکھرا ہوا۔ بتایا کہ کلاس روم میں آواز مضبوط رکھنا پڑتی ہے، مگر گھر میں آواز خود سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ میں نے کبھی کسی سے یہ سب نہیں کہا، انہوں نے کہا، کیونکہ لوگ یا تو ترس کرتے ہیں یا فیصلے سناتے ہیں۔ علی نے سنا پورے وجود کے ساتھ۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ اس لمحے لفظ کم اور سننا زیادہ ضروری ہے۔ تمہیں بلا کر میں نے کوئی غلط بات نہیں چاہی، مس نسرین نے صاف لفظوں میں کہا۔ مجھے بس یہ سمجھنا تھا کہ کیا انسان خاموشی بھی بانٹ سکتا ہے بغیر اس کے کہ اسے کوئی نام دیا جائے۔ یہ جملہ علی کے دل میں ٹھہر گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ خاموشی بانٹی جا سکتی ہے میڈم، مگر نام دینے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ وہ نام کسی کو زخمی کرے گا۔ مس نسرین کی آنکھوں میں نمی آئی مگر وہ مسکرائیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے میں یہ بات کھلے میں کہہ رہی ہوں، اسی جگہ۔ شام ڈھلنے لگی تھی، آسمان پر ہلکا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ مس نسرین نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ وقت گزارو، میں بس یہ مان رہی ہوں کہ میں تنہا ہوں اور کبھی کبھی مان لینا ہی پہلا قدم ہوتا ہے۔ علی نے نرمی سے کہا، تنہائی مان لینا کمزوری نہیں، مگر اس کا علاج تلاش کرتے ہوئے خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک اعتراف تھا، کسی تعلق کا نہیں، ایک حالت دل کا، اور اسی میں ایک ہلکا سا رومانس بھی تھا، وہ رومانس جو دو انسانوں کو ایک دوسرے کے سامنے سچا ہونے کی اجازت دیتا ہے، بغیر کسی توقع کے۔ مس نسرین نے اٹھتے ہوئے کہا، شکریہ علی، آج پہلی بار مجھے لگا کہ بات کہہ دینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ علی بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور مجھے لگا کہ سننے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ وہ دونوں مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو وعدہ نہیں، سکون دیتی ہے۔ واپسی پر علی نے محسوس کیا کہ دل میں وہ لرزش اب بے چینی نہیں رہی، وہ ایک سمجھ میں بدل چکی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ ہر اعتراف کو انجام کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اعتراف بس روشنی کی طرف ایک قدم ہوتے ہیں، اور اس قدم میں اگر حد برقرار رہے تو دونوں محفوظ رہتے ہیں، وقار کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اس شام کے اعتراف کے بعد علی کے دل میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے شور تھم گیا ہو اور خیالات اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے ہوں۔ مگر زندگی کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ خاموش نہیں ہوتے، بلکہ رات کی تنہائی میں اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی رات جب محلے کی گلیوں میں بتیاں ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگیں اور گھروں کے دروازے بند ہونے لگے، علی اپنے بستر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی مس نسرین کے الفاظ گونج رہے تھے، خاموشی بانٹی جا سکتی ہے، اور دل میں ایک ہلکی سی ذمہ داری جاگ اٹھی تھی۔ فون کی اسکرین روشن ہوئی، پیغام مختصر تھا مگر وزندار۔ علی، معذرت کے ساتھ، اگر ممکن ہو تو چند منٹ بات ہو سکتی ہے؟ آج دل بہت بھاری ہے۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ حد، جگہ اور وقت۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی سنسان تھی۔ اس نے ماں کے کمرے کی طرف نظر کی، وہ تھکن سے سو چکی تھیں۔ علی نے جواب لکھا، میڈم، میں برآمدے تک آ سکتا ہوں، گھر کے اندر نہیں۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، جی ٹھیک ہے، شکریہ۔
हवा में हल्की सी खुनकी थी। अली जब क्वार्टर के करीब पहुंचा तो देखा कि बरामदे की बत्ती जल रही है। मिस नसरीन दरवाजे के अंदर नहीं बल्कि दहलीज के करीब कुर्सी पर बैठी थीं। शॉल कंधों पर थी, आंखों में थकन वाजे। अली ने सलाम किया और कुर्सी खींचकर मुनासिब फासले पर बैठ गया। दरमियान में वही खामोश फासला, महफूज और वाजे। चंद लम्हे कोई नहीं बोला। फिर मिस नसरीन ने आहिस्ता से कहा, आज कॉलेज में एक तालिबा रो रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, मगर जब घर आई तो मुझे लगा कि मेरे पास खुद को दिलासा देने के लिए कोई नहीं। अली ने सर हिलाया। कभी कभी जो दूसरों को संभालता है वो खुद सबसे ज़्यादा थक जाता है। ये जुमला कहते हुए अली ने खुद को रोका। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मिस नसरीन ने शॉल के किनारों को उंगलियों में मरोड़ा। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती, उन्होंने कहा। अली ने फौरन जवाब दिया, मगर नर्म लहजे में, आप बोझ नहीं, बस हमें रास्ता दुरुस्त रखना है। यहाँ एक हल्का सा रोमांस हवा में तैर गया। ऐसा रोमांस जो ख्वाहिश नहीं जिम्मेदारी सिखाता है। मिस नसरीन ने अली की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया, अंदर नहीं। अली के दिल में एहतराम और भी बढ़ गया। वो कुछ देर यूं ही बैठे रहे। मिस नसरीन ने अपनी बातें की, वो बातें जो दिन में कहीं नहीं जाती। उस्ताद होने का दबाव, मजबूत नजर आने की मजबूरी और रात के सन्नाटे में खुद से लड़ाई। अली ने बस सुना, ना कोई तसल्ली के लंबे जुमले, ना कोई वादा। कभी कभी उसने सिर्फ इतना कहा, समझ आता है और यही काफ़ी है। वक्त गुजरता गया। घड़ी ने 11 बजाए। मिस नसरीन की आवाज़ धीमी पड़ गई। अली ने देखा कि उनकी पलकें बोझल हैं। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम, अब आप आराम करें। उन्होंने सर हिलाया जैसे किसी ने इजाज़त दे दी हो। शुक्रिया अली, आज आज दिल ज़रा हल्का है। अली खड़ा हुआ। उसने दहलीज के पार कदम नहीं रखा, बस वहीं रुककर सलाम किया। मिस नसरीन ने जवाब दिया। उस लम्हे दोनों ने एक बात बगैर कहे मान ली, ये कुर्बत महफूज तभी है जब हद बरकरार रहे। वापसी के रास्ते अली ने गहरा सांस लिया। उसने महसूस किया कि दिल में अब कोई खिंचाव नहीं, बस एक पुरसुकून गर्मी है। वो गर्मी जो इज्जत से जन्म लेती है। उसने जान लिया था कि असल इम्तिहान जज्बात को दबाना नहीं, उन्हें सही जगह पर रखना है। और उस रात उसने इम्तिहान पास कर लिया, खामोशी के साथ, वकार के साथ। अगली सुबह अली की आंख ज़रा देर से खुली। रात का इम्तिहान गुजर चुका था, मगर इसका असर दिल में ठहर गया था। बेचैनी की जगह एक पुरसुकून संजीदगी ने ले ली थी। उसने महसूस किया कि कुछ फैसले इंसान को थका देते हैं, मगर बाद में हल्का भी कर देते हैं। वो नाश्ता करने किचन में आया तो माँ ने हस्बे मामूल पूछा, आज कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, सब खैरियत है? अली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ अम्मी, बस नींद कम हो गई थी। वो जानता था कि हर बात बांटना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ बातें दिल में रख कर ही महफूज रहती हैं। कॉलेज पहुंचकर फिज़ा बदली हुई महसूस हुई। धूप नरम थी, राहदारियां रोशन। अली ने लाइब्रेरी के दरवाजे पर रुककर एक लम्हा लिया, जैसे खुद को याद दिलाता हो कि आज फिर वही असूल, वही हद। अंदर दाखिल हुआ तो मिस नसरीन पहले से मौजूद थीं। फाइलें तरतीब दे रही थीं। उनकी नज़र पड़ी तो एक मुख्तसर शाइस्ता मुस्कुराहट आई। ना सवाल ना इशारा, बस एक खामोश शुक्रिया। क्लास में उन्होंने आज अदब की वो तहरीर पढ़ाई जिसमें शिफा का जिक्र था, अल्फाज की शिफा, सच की शिफा। अली को लगा जैसे हर सतर उसकी रात से बात कर रही हो। मिस नसरीन का लहजा मजबूत था, मगर आवाज़ में एक नरमी आ गई थी, जैसे बोझ ज़रा सा उतर गया हो। वक्फे के दौरान उन्होंने अली से रस्मी सा सवाल किया, कल के असाइनमेंट की तैयारी हो गई? जी मैडम, अली ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों ने बात ख़त्म कर दी, मगर वो जानते थे कि असल गुफ्तगू कहीं और हो चुकी है, खामोशी में। दिन गुजरते गए। अली ने खुद को मसरूफ़ रखा, कभी लाइब्रेरी, कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड। वो जानता था
کہ دل کی گرمی کو کام کی روشنی میں رکھنا ضروری ہے۔ مس نسرین بھی اپنی روٹین میں واپس آ گئیں، مگر اب تنہائی ان کے چہرے پر کم دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسٹاف روم میں ہلکا سا کہکہا لگاتی، جیسے اندر کوئی کھڑکی کھل گئی ہو۔ ایک شام علی کی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا حلوہ ایک ڈبے میں رکھا اور سوچا کہ اسٹاف روم میں سب کے لیے رکھا ہے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ تھا، اکیلا نہیں، سب کے لیے۔ مس نسرین نے یہ ڈبہ دیکھا تو شکر گزاری سے کہا، تمہاری امی کے ہاتھوں میں واقعی شفا ہے۔ علی مسکرایا۔ وہ کہتی ہیں نیت صاف ہو تو ذائقہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات مس نسرین کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے سر ہلایا، جیسے اس جملے نے کسی الجھن کو سلجھا دیا ہو۔ ان دنوں علی نے محسوس کیا کہ ہلکا سا رومانس جو کبھی دل میں لرزا تھا، اب ایک نرم احترام میں ڈھل چکا ہے۔ وہ رومانس جو قربت نہیں مانگتا، بس خیر خواہی سکھاتا ہے۔ مس نسرین بھی اب علی سے کم بات کرتی، مگر جب کرتی تو صاف، مختصر اور محفوظ۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی اشارہ نہیں۔ ایک دن لائبریری میں مس نسرین نے کہا، علی، تم نے مجھے ایک بات سکھائی ہے۔ علی چونکا، میڈم؟ یہ کہ تنہائی کا علاج ہمیشہ کسی کے کندھے پر ٹیک لگانا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بس یہ جان لینا کافی ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو حد کے ساتھ سنے۔ علی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے لگا کہ اس نے وہی کیا جو درست تھا، نہ پیچھے ہٹا نہ آگے بڑھا۔ اس توازن میں ایک عجیب سی شفا تھی، دونوں کے لیے۔ کالج کے سال کا اختتام قریب آ رہا تھا۔ الوداعی تقریبات کی تیاری تھی۔ مس نسرین نے علی کو اسٹیج کی ترتیب میں مدد کے لیے کہا۔ سب کے سامنے، سب کے ساتھ علی نے ہاں کر دی۔ جب تقریب ختم ہوئی تو مس نسرین نے مائک کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، کچھ طلباء ہمیں نصاب سے زیادہ سکھا دیتے ہیں، خاموشی، احترام اور حد۔ علی نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے نہیں، ایک اصول کے لیے تھا۔ اس شام گھر لوٹتے ہوئے علی نے محسوس کیا کہ دل میں کوئی خلش نہیں، وہ ہلکی سی اداسی بھی تھی، کیونکہ ہر خوبصورت سمجھ بوجھ کے ساتھ جدائی کا سایہ بھی آتا ہے۔ مگر اس اداسی میں کڑواہٹ نہیں تھی، بس ایک نرم سی مسکراہٹ تھی جو کہتی تھی، شفا ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی میں قدم رکھتی ہے، حد کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، مگر علی کے دل میں ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی قائم رہی۔ کالج کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ امتحانوں کی تیاری، فارم جمع کروانا اور مستقبل کے بارے میں دھیمی دھیمی باتیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اندر کہیں ایک باب بند ہونے کے قریب تھا۔ علی جانتا تھا کہ یہ کہانی کسی اعلان یا اعتراف پر ختم نہیں ہونی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ بدلنی ہے۔ مس نسرین بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھیں۔ اب وہ علی سے کم کم ملتی تھیں، اور جب ملتی تھیں تو بات صرف نصاب تک محدود رہتی۔ اس میں سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک سمجھدار فاصلے کی گرمی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ علی کا آگے بڑھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ کسی کی زندگی میں رک جانا کبھی مدد نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں اب اداسی کم اور وقار زیادہ تھا، جیسے کسی نے اپنے بوجھ کو ترتیب دے دیا ہو۔ ایک دوپہر اسٹاف روم کے باہر علی رکا۔ اسے مس نسرین کو ایک فارم پر دستخط کروانے تھے۔ وہ اندر گئیں، دستخط کیے اور فارم واپس کر دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے رکی رہیں۔ علی، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ علی نے صاف جواب دیا، امی چاہتی ہیں کہ میں داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کروں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ مس نسرین نے سر ہلایا، اچھا فیصلہ ہے۔ اپنے راستے کو کبھی کسی اور کی خاموشی میں گم مت ہونے دینا۔ یہ جملہ علی کے دل میں ٹھہر سا گیا۔ یہ نصیحت تھی، نہ کہ الوداع۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ جو کچھ ان کے بیچ تھا وہ اب ایک سبق بن چکا ہے، زندگی کے لیے، نہ کہ کسی تعلق کے لیے۔ اس ہفتے الوداعی تقریب ہوئی، اسٹیج پر نام پکارے گئے، تصویریں بنیں، تالیاں بجیں۔ مس نسرین نے اپنی نشست سے علی کو دیکھا، ایک طالب علم
جو اب طالب علم سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا اور شاید ایک نرم سی دعا بھی۔ علی نے دور سے دیکھا، سلام کیا، بس اتنا ہی، کوئی ہاتھ ہلانا نہیں، کوئی خاص اشارہ نہیں، بس احترام۔ تقریب کے بعد علی نے اپنی امی کے ساتھ گھر واپسی کا راستہ لیا۔ امی نے کہا، اساتذوں کی باتوں میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے نا؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں امی، کچھ لوگ ہمیں پڑھاتے نہیں، سنبھالتے ہیں۔ رات کو علی نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ اگر وہ اس دن ایک قدم بھی غلط رکھتا تو کتنی زندگیاں الجھ سکتی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ہلکا سا رومانس جو کبھی دل میں ابھرا تھا اب ایک شفاف یاد میں بدل گیا ہے۔ یاد جو شرمندگی نہیں دیتی بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جذبات کو پہچاننا کمزوری نہیں مگر انہیں قابو میں رکھنا طاقت ہے۔ اگلے دن علی نے لائبریری کی آخری شیلف سیدھی کی اور دروازے پر تالا لگا کر چابی انچارج کو دے دی۔ مس نسرین راہداری کے دوسرے سرے پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے علی کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بس اتنا کہا، خود کا خیال رکھنا۔ علی نے جواب دیا، آپ بھی میڈم۔ یہ ایک مکمل جملہ تھا، کچھ چھپائے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ علی نے پلٹ کر قدم بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے کوئی آواز نہیں آئی اور یہی درست تھا۔ بعض کہانیاں تب پوری ہوتی ہیں جب کوئی پیچھے نہیں بلاتا۔ گھر پہنچ کر علی نے کتابیں میز پر رکھیں اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان صاف تھا، اسے لگا کہ اندر بھی کچھ صاف ہو گیا ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ شفا ہمیشہ ساتھ رہنے سے نہیں آتی، کبھی کبھی صحیح وقت پر الگ ہو جانا بھی شفا ہوتا ہے۔ اور اسی سمجھ کے ساتھ وہ اگلے دن کی تیاری کرنے لگا، ایک نئے راستے کی، ایک نئے باب کی۔ بغیر کسی بوجھ کے زندگی میں کچھ کہانیاں تالیاں نہیں مانگتی، وہ بس دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ علی کے لیے یہ کہانی بھی ایسی ہی تھی، بغیر اعلان کے مکمل ہونے والی۔ کالج ختم ہو چکا تھا مگر اس کے اندر ایک ترتیب قائم ہو گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ جذبات کو پہچاننا انسانی بات ہے مگر ان جذبات کو صحیح جگہ پر رکھنا اخلاقی ذمہ داری۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ ہلکا سا رومانس اگر احترام کے دائرے میں رہے تو انسان کو بہتر بناتا ہے، اور اگر حد پار کرے تو دونوں طرف زخم چھوڑ جاتا ہے۔ مس نسرین کی زندگی میں بھی ایک خاموش تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب بھی اکیلی تھیں مگر تنہا نہیں۔ انہوں نے اپنی تنہائی کو قبول کرنا سیکھ لیا تھا۔ قبولیت جو کمزوری نہیں بلکہ خود شناسی ہے۔ وہ جان گئی تھیں کہ ہر خلا کو کسی انسان سے بھرنا ضروری نہیں۔ بعض خلا خود کو سمجھنے سے بھی بھر جاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ اب کم محتاط اور زیادہ مطمئن تھی، جیسے اندر کوئی چراغ ٹھہر گیا ہو۔ علی جب کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ اس کہانی میں سب سے قیمتی چیز الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ فیصلے تھے جو خاموشی میں کیے گئے۔ اس نے حد قائم کی، جگہ چنی اور وقت کو سمجھا۔ اس نے مدد کی مگر اپنی زندگی روک کر نہیں۔ اس نے سنا مگر وعدے باندھ کر نہیں۔ اس نے قریب رہنا سیکھا مگر محفوظ فاصلے کے ساتھ۔ یہاں سے معاشرے کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو تنہائی، جذباتی خلا یا اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے نظر انداز نہ کریں، خاموشی اگر چیخ سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ دوسرا، سنیں مگر فیصلہ نہ سنائیں۔ ہر دکھ کو فوراً حل کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی سنا جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ تیسرا، حدیں واضح رکھیں۔ ہمدردی قربت مانگ سکتی ہے مگر قربت اگر حد سے بڑھے تو دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چوتھا، اکیلا نہ چھوڑیں مگر تنہا بھی نہ کریں۔ مدد اجتماعی ہو تو محفوظ رہتی ہے، کھلی جگہیں، مشترکہ سرگرمیاں اور شفاف نیت۔ اساتذہ، سرپرستوں اور نوجوانوں، سب کے لیے ایک بات مشترک ہے، وقار۔ وقار تب قائم رہتا ہے جب طاقتور اپنی طاقت پہچان کر حد میں رکھے اور کمزور اپنی کمزوری مان کر خود کو محفوظ کرے۔ علی اور نسرین کی کہانی اسی وقار کی مثال تھی، جہاں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، کسی نے الزام نہیں لگایا اور کسی نے خاموشی کو ہتھیار نہیں بنایا۔
یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرہ جذبات کو جرم نہ بنائے۔ جذبات آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کرنے کے محفوظ راستے دیں، کونسلنگ، دوست، خاندان، ادارے، تو جذبات خود راستہ پا لیتے ہیں۔ اگر ہم صرف شرمندگی اور خوف پیدا کریں تو جذبات اندھیرے میں بھٹکتے ہیں۔ علی نے اپنے سفر کے اختتام پر یہ سیکھا کہ اصل محبت خود پر قابو سکھاتی ہے اور اصل ہمدردی کسی کو خود مختار بناتی ہے۔ اس نے یہ بھی جانا کہ بعض رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس زندگی کی ترتیب بن جاتے ہیں۔ مس نسرین نے بھی یہی سیکھا کہ تنہائی کا علاج ہمیشہ قربت نہیں بلکہ سمجھ اور احترام بھی ہو سکتا ہے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، کسی شادی، کسی جدائی یا کسی بڑے اعلان کے بغیر، مگر اس انجام میں ایک واضح روشنی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں ایسے لوگوں سے ملیں جو ٹوٹے ہوئے ہوں تو ہم انہیں جوڑنے کے لیے اپنے اصول مضبوط کریں، نہ کہ اپنی حدیں ڈھیلی۔ اسی میں انسانیت بھی ہے اور حفاظت بھی، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق ہے۔